کا اس چینل علی محمد اللہ زبیر پر آپ سے انورودھ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج کے پروگرام کی صدارت جن کے سر پر رکھا گیا ہے حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دعوت برکاتہ العالیہ، میں بہت ادب و احترام کے ساتھ آپ کو معذرت دیا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے واضح اور واضح کلمات سے ہم سامعین کے قلوب کو مجلہ مصفا فرمائیں تاکہ ہمارے مستقبل کے لیے مشعل راہ ثابت ہو۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضى جل جلالہ ونوالہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلباء، یہ پروگرام طلباء کا ہے اور انہیں کو اس میں بات کرنا ہے اور بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مزید توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں چند منٹوں، وہ یہ کہ عام طور پر تقریر جو کی جاتی ہے اس میں لب و لہجے کو صفحے اول پہ رکھا جاتا ہے کہ آدمی پہلے چپکے سے بولے، چپکے سے بولے، اور یہ ساری چیزیں اختیاری ہیں کہ ہم اتنی دیر تک تو یہ جو پیراگراف ہے اس کو دھیرے دھیرے بیان کریں گے، پھر کچھ آواز بلند کریں گے، پھر اخیر میں اور زیادہ بلند کریں گے، پھر لوگوں کے ساتھ۔ یہ سب فالتو باتیں میرے اپنے حساب سے، میرا کم سے کم 50 سالہ تجربہ ہے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تقریر کا جو مذہبی رہنما علماء بیان کرتے ہیں، سب سے بڑی چیز اندر یعنی تقوی کی درستگی، دل قلب کی درستگی اور تقوی کا پیدا ہونا اس میں کارگر ہوتا ہے۔ ہم نے بہت سارے ایسے علماء کو پڑھا ہے اور بہت سارے علماء کو دیکھا ہے کہ جیسے روزمرہ میں باتیں کی جا رہی ہیں، اس طرح وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے باتیں کی، لیکن دل کے اندر پیوست ہو گئی ان کی بات، اور الفاظ کی نشست و برخاست، الفاظ کو زبان سے ادا کرنا، ایک یہ کہ لغت کو ڈھونڈ کر کے اچھے الفاظ لا رہے ہیں، یہ بات یہ تعاون اور تقریر میں کام حجت الاسلام امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے، سیدھی سادھی باتیں کہہ دی، لیکن ان سیدھی سادھی باتوں میں انقلاب برپا۔ مولانا عبدالماجد دریابادی مفسر قرآن وہ فرماتے ہیں کہ دریاباد میں جب مولانا عبدالشکور صاحب آئے تو انہوں نے نماز پر واعظ کرا، اور وہ واعظ اتنا مؤثر ہوا کہ جتنی بھی قصبے میں مسجدیں تھیں سب تنگ پڑ گئیں اور نمازی زیادہ ہو گئے۔ یہ کیا چیز ہے؟ وہ تو دنیا میں کسی ادیب یا الف، دال یا با ان تمام چیزوں سے بالکل معرض، ان کو ادیب کی حیثیت سے دنیا کے ادبا نے مانا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ادیب کی حیثیت سے جنوانے کی کوشش نہیں کی، سیدھی سادھی باتیں کھڑے ہو کر کے کہہ دی، لیکن اندرون ایسا پاکیزہ ہے، قلب اتنا صاف ستھرا ہے
کہ جب بات منہ سے نکلتی ہے تو سننے والے کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ان اکابر میں سے ہیں جن کو 20-25 سال کی عمر والوں نے آرام سے دیکھا ہو۔ حضرت کے وصال کو ابھی 19 سال ہے۔ جو 25-30 سال کی عمر کے لوگ ہیں انہوں نے اچھی طرح حضرت کو دیکھا۔ حضرت کا بھی بیان عجیب و غریب ہوتا ہے۔ ان کے یہاں الفاظ کی بارش ہوتی ہے اور ایسے الفاظ جو معنی خیز ہوتے تھے، لیکن میں اگر قسم کھا لوں تو حانث رہوں گا کہ مولانا کا معاملہ بالکل عجیب و غریب ہوتا تھا۔ وہ الفاظ کو تلاش نہیں کرتے تھے، الفاظ خود آتے تھے ان کے پاس، اور وہ ایسے الفاظ، یعنی ہندوستان میں تو ہم لوگوں نے اردو میں ان کی تقریریں سے، جو عربوں میں حضرت کی تقریریں ہوئی ہیں، جس نے ایک انقلاب پیدا کیا، ایک فکری شعور پیدا کیا۔ لہذا آپ لوگوں سے بھی ایک گزارش ہے، بس میری بات ختم ہو جائے، وہ یہ کہ پہلے اپنا باطن سنواریں، نماز کی پوری پابندی، اسباق کی پوری پابندی، اساتذہ کا پورا احترام، سچ بولنے کا اہتمام، جھوٹ بولنے سے پرہیز، نظر کی پوری حفاظت، اور اس کے بعد آپ کتاب کھولیں، انشاءاللہ پہلے کے بنسبت اب آپ زیادہ فائدہ حاصل کریں۔ علم نام ہے، التخصص فی ای فن، کسی ایک فن میں مہارت، اس کا نام علم۔ کوئی آدمی جو ہے وہ ریاضی بہت اچھا جانتا ہے تو وہ ریاضی کا ماہر ہے، لہذا وہ عالم بہت اچھا جاننے والا ہے۔ کوئی قرآن شریف کی تفسیر میں بہت مہارت رکھتا ہے، تو اگر کسی چیز کے اندر خصوصیت پیدا ہو جائے، اسی طرح تقریر کے اندر اگر خصوصیت پیدا ہو تو امتیاز نظر آئے آنکھوں سے اور سننے والوں، یہ جب پیدا ہوگا جب آدمی اس کے مقصد، ہم لوگ اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ کوئی علم ہے جسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ علم حاصل کرنا تو اپنی جگہ کے اوپر گھاٹے میں ہے، ہم تو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آگے چل کر کے ہم دین کی اشاعت کا ذریعہ بنیں، اپنے قلم کو، اپنی زبان کو دین کے لیے خرچ کریں، ہمارے اکابر نے جیسا کیا۔ ورنہ علم اگر ہے تو آدمی ایسے گڈھے میں گرے گا کہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہ، الٹی پلٹی باتیں بکنے لگے گا، اپنی ہی جڑ کاٹنے لگے گا۔ کیوں؟ علم ہے۔ علم کاہے کے لیے آیا کہ امام راضی کو آپ بوگس قرار دیں؟ علم اس لیے آیا ہے کہ ابن حجر کی آپ کھچیا ہو رہا ہے، علم اس لیے آیا ہے کہ شعبہ کو آپ نہ مانیں، علم اس لیے آیا ہے کہ بخاری کی روایتوں کو بے دریغ آپ کینسل کر دیں، ختم کر دیں۔ یہ علم کسی کام کا نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ساتھ خشوع نہ ہو، جب تک کہ اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ نہ ہو اور اکابر کی صحبت۔ بس ایک اخیری بات، وہ آپ حضرات کی توجہ سے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن نے جو بیان کی، کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ کے پیغمبر سب سے بڑے معلم، اللہ کے پیغمبر سب سے بڑے مبلغ، اللہ کے پیغمبر سب سے بڑے مزکی، سب سے بڑے مرشد۔ یہ پوری آیت کا حاصل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑے معلم آپ ہیں، سب سے بڑے مبلغ آپ ہیں، سب سے بڑے داعی مبلغ آپ ہیں، اور سب سے بڑے مرشد آپ۔ مرشد ویسے ہی بن جاتا ہے، مرشد کیسے بن جاتا ہے؟ اولین اس کا پہلا سبق جو ہے وہ صحبت، پہلا سبق صحبت۔ دیکھیے بعد میں جتنے لوگ آئے حضور کے بعد، ان کو سال 2 سال نہیں، پوری عمر اپنے شیخ کے پاس گزارنا پڑا، کبھی 1 مہینے کے لیے، کبھی سال میں 1 مہینے کے لیے، کبھی ہفتے میں 1-2 دن کے لیے جاتے، بیٹھتے چلے آتے، کوئی کام نہیں، بیٹھے رہتے۔
چونکہ صحابہ دور اول کے سب سے پہلے مسلمان ہیں اور اسلام کی فرنٹ لائن میں کھڑے ہیں، سب سے آگے والی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی صحبت ملی۔ یہ اور بات ہے کہ صحابہ اکرام کو جو صحبت نصیب ہوئی ہے وہ اتنی فل پاور ہے، اتنی فل پاور ہے، نمبر اس کا اتنا آگے بڑھا ہوا ہے کہ اس کے آگے کوئی نمبر ہی نہیں۔ ان کو سالوں کا تجربہ، سالوں کا فائدہ، 20 سال 50 سال کا فائدہ حضور کی ایک نظر سے حاصل ہو جاتا ہے، لہذا ان کا کام بڑھا۔ تو اب صحابہ اکرام کی دو باتیں پیدا ہوئی، حضور کے شاگردوں کی، حضور کے مریدوں کی، حضور کے طالب علموں کی، اور حضور نے جن لوگوں کو داعی بن کر کے دعوت دی دین کی، ان لوگوں کی حالت میں اور ہماری حالت میں فرق آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو اصلی چیز صحابہ میں کیا ہے؟ پڑھ لینا، یاد کر لینا۔ ایک صحابی بالکل بے پڑھے ہوئے، کچھ نہیں آتا، لیکن 1 منٹ کی حضور کی صحبت مل گئی۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے نیکوکاروں کا ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو اور دوسرے پلے میں ان کو رکھ دو، جو صحابی ہے ایک نظر حضور کی ان کو ملی ہے، وہ پلہ جھک جائے گا اور پوری دنیا، کیوں؟ حضور کی صحبت کا اثر۔ تو سب سے پہلے داعی کے لیے، مدرس کے لیے، مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھی صحبتوں کو اختیار کرے۔ جو بھی آپ کے زمانے میں مشائخ، آپ ان کے پاس جائیے، جی لگائیے، ان کی باتوں پر دھیان دیجیے، انشاءاللہ کام بنے گا۔ میں اگر بولوں گا تو پھر زیادہ لمبی بات ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا جزاک اللہ حضرت مولانا دامت برکاتہ عالیہ نے جو باتیں کہی ہیں اور جو نصیحتیں کی ہیں، انشاءاللہ ہم تمام اس کو اپنے دلوں میں جگہ دیں گے۔